बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज के जरगे में शामिल मौज़ूआत। पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्यों और कैसे? बलूचिस्तान में अफगान तालिबान के लिए चंदा के मराकज़, हकीकत क्या है? सऊदी अरब और ईरान के बाद अब कतर और सऊदी अरब। पाकिस्तान जाए तो किस तरफ जाए? पार्लियामेंट के अराकीन अपनी पार्लियामेंट की तौहीन कैसे कर रहे हैं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर इतने बरहम है कि रियाज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से चंद मिनट की मुलाकात पर आमादा नहीं हुए, जिससे उनकी बरहमी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अमरीका की शह पर आलमी फ़िज़ा किस कदर पाकिस्तान मुखालिफ हो चुकी है, इसका अंदाज़ा कुलभूषण यादव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के गैर मुनसिफाना फैसले से बखूबी किया जा सकता है। एक तरफ अमरीका और सऊदी अरब की क़यादत में बनने वाला ऐसा इत्तेहाद है कि जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क ईरान है। पाकिस्तान एक मखमसे से दो चार है कि जाए तो किस तरफ जाए। अब तो मामला यहाँ तक आ गया है कि कतर और तुर्की एक तरफ जबकि सऊदी अरब और यूएई दूसरी तरफ है। एक फरीक का तो मुतालबा है कि आप हमारे साथ हैं या फिर मुखालिफ। एक पड़ोसी यानी हिंदुस्तान महदूद पैमाने की जंग का आगाज कर चुका है। पाकिस्तान का दूसरा पड़ोसी ईरान नाराज है और तीसरा पड़ोसी अफगानिस्तान बरहम है। सिर्फ चीन खुश है, लेकिन चीन की दोस्ती की वजह से अमरीका समेत कई आलमी और इलाकाई ताकतें भी नाराज हैं। ताहम पाकिस्तानी सियासत में पानामा, JIT और तू मैं का खेल जोरों पर है। एक फरीक किसी भी कीमत पर वजारत उज़्मा बचाने में हमतन मसरूफ है और दूसरा फरीक किसी भी कीमत पर वजारत उज़्मा हासिल करना चाहता है। डर लगता है कि कहीं खाकम बदहन पाकिस्तान हाथियों की इस लड़ाई में मेंढक की सूरत हाल से तो दो चार नहीं होगा, इसकी फिक्र किसी को नहीं है। इन हालात में पाकिस्तान क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए, बात करेंगे इस पर पाकिस्तान की पहली खातून और साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी घर से। हिना बीबी, आप क्या सजेस्ट करेंगी सऊदी अरब और ईरान के मामले में? अब तो वो काबा मेरे आगे है, कलीसा मेरे पीछे वाली कैफियत है। पाकिस्तान किस तरफ जाए, क्या करे? ये देखिए सलीम काजी साहब, पाकिस्तान किस तरफ जाए तो हम यकीनन इसके बारे में मशवरा भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान को कहाँ पे खड़ा किया हुआ है और क्या पाकिस्तान से कराया है, तो उसकी फ्रैंकली स्पीकिंग एक होता है जी नेशनल मतलब नेशनल प्राइड या नेशनल, आपने देखना होता है कि आप किस तरह अपने मुल्क को बचाएं। तो ये लगता है कि जो भी ऑप्शंस होती हैं जहां पाकिस्तान को मुश्किलात के अंदर धकेलने की, वो सारी ऑप्शंस ये लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। आपने देखा कि एक पार्लियामेंट में, एक डेमोक्रेटिक मुल्क के पार्लियामेंट ने कहा कि हमने किसी इत्तेहाद का ऐसा हिस्सा नहीं बनना जो किसी भी हमारे नेबर के खिलाफ हो। जब वो मिलिट्री अलायंस की बात हुई तो पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर आपने ऑथराइज कर दिया कि आपका एक एक्स मिलिट्री चीफ उस जाके इत्तेहाद को लीड करेगा, उसको हेड करेगा। आपको क्या नहीं पता कि पाकिस्तान में मिलिट्री की क्या वक़्त है या क्या उसके बारे में सोचा जाता है पूरी दुनिया में? और जब आप एक रिटायर्ड मिलिट्री चीफ, रिसेंटली रिटायर्ड मिलिट्री चीफ को हेड करने देते हैं उसी मिलिट्री अलायंस का, जो आपके एक नेबर के खिलाफ जाने में किसी किस्म की मतलब कोई उसमें मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा रह नहीं गया कि वो हॉस्टाइल टू ईरान है, वो पूरा मिलिट्री अलायंस हॉस्टाइल टू ईरान है। फिर उसमें एथनिक स्ट्रेंज भी हैं। क्या आप पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकते हैं कि एथनिक स्ट्रेंज लाएं? तो फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, ऑल द प्लेयर्स जो हुकूमत में है इस वक्त, पर्सनल इंटरेस्ट प्रिसीड्स नेशनल इंटरेस्ट। और इस तरह पाकिस्तान का जो मजाक उड़ाया गया है, आप देखें अपने पाकिस्तान की औकात नहीं रहती जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह सऊदी अरेबिया में किया गया। लेकिन हिना बीबी, ऐसे आलम में कि जब अमेरिका उस इत्तेहाद की सरपरस्ती कर रहा हो, फिर मलेशिया और इस तरह के बहुत सारे ममालिक भी उसके रुकन हो, सऊदी अरब के फिर हमारे पे जो एहसानात है, और सऊदी अरब ने रवैया भी ये अपना लिया है, कतर की मिसाल हमारे सामने, कि आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे मुखालिफ है। तो इन हालात में पाकिस्तान के पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है? देखिए सलीम साहब, पाकिस्तान की वक़्त वही होती है जो एज पाकिस्तानी या गवर्नमेंट पाकिस्तान की वक़्त जो बनाए।
اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت یا دنیا کے سب سے بڑا ملک جب ہمیں جو اشارہ کرے تو یقیناً وہ ہماری مجبوری بن جائے گی. اور ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں بہت ساری اگزامپلز دیکھی کہ ہم نے ان کی ٹیونز پہ ناچتے ہوئے پاکستان کو کیا بنا دیا ہے. پاکستان ایک پروکار عظیم ملک بننے سے ہم کیا چیزیں روک رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بیک سیٹ دے کے ہمیشہ دوسروں کی لائن ٹوکی ہے, دوسروں کے انٹرسٹ کو فالو کیا ہے. آپ اس حکومت کا ذرا کہتے ہیں رپورٹ کارڈ دیکھیں. ہر پڑوسی ملک کے ساتھ ہماری مشکلاتیں بڑھی ہیں اور اس نظر پہ آئی ہیں کہ سارے آج اکٹھے مل کے پاکستان کو بولتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ ریاکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل دیکھا, آپ نے وہاں پہ کارٹون دیکھا, کیا آیا کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کے سنیکس پوری دنیا میں جا رہے ہیں یا افغانستان میں جا رہے ہیں. کیا یہ پاکستان کی ہم نے اوقات رکھتی ہے یا یہ وقت رکھتی ہے؟ یہ ہماری فارن پالیسی کی اچیومنٹ. تو اب ایک الائنس اگر ٹیررزم کے خلاف بن رہا ہے اور اس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے اور اس میں درجنوں دیگر اسلامی ممالک بھی شامل ہے, اگر اس سے پاکستان اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا ہے تو عالمی سطح پہ پاکستان مزید آئسولیٹ نہیں ہو جائے گا اور اس پہ ٹیررزم کی سرپرستی کا الزام مزید نہیں لگے گا؟ دیکھیں شاید پاکستان کی کوئی عالمی سطح پہ عزت ہی ہو جائے کہ جی پاکستان نے اپنا انٹرسٹ کو دیکھا کہ اگر الائنس ٹیررزم کے خلاف ہو اور صرف ٹیررزم کے خلاف ہو اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف ہو تو ایک اور بات ہے. اگر آپ نے کوائٹ کہتے ہیں نا بہت آبویسلی دیکھ لیا کہ اس میں اسٹرینز ہیں ایتھنیسٹی کی, کسی ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ کے خلاف جانے کی, اس میں اسٹرینز ہیں کئی ممالک کے خلاف جانے کی. ان میں سے کئی ممالک یا کئی ملک آپ کے نیبر ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے مشکلات پہلے سے ہیں. کیا آپ اپنے آپ کو اس وقت جب آپ کا ٹیررزم کا پرابلم تو آپ کے گھر کا ہے بھائی, آپ پہلے اپنی فوج کو یہاں پہ تو پوری طرح استعمال کر لیں, پہلے یہاں سے تو نکالیں, پھر آپ بیرون ملک اور پوری دنیا کے ٹیررزم کے خلاف جو فوجیں ہیں ان کا حصہ ضرور بن جائیں, ان کے اتحادوں کا حصہ ضرور بن جائیں. اپنے گھر کو تو پہلے سنبھال لیں. جب آپ پوری دنیا کو سمجھتے ہیں آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ پوری دنیا کو سنبھال سکتے ہیں, پہلے آپ اپنے گھر کو تو سنبھال کے دکھا دیں پوری دنیا کو. گھر سنبھالنے کے لیے بعض اوقات دنیا کو راضی رکھنا پڑتا ہے, اس کو ساتھ میں لانا پڑتا ہے. یہ جس پڑوسی کے بارے جس پڑوسی کے بارے میں ہم اتنے حساس ہے کیا وہ پڑوسی انڈیا کا اسٹریٹجک الائے بنتے ہوئے کبھی اس نے ہماری ناراضگی کا خیال رکھا ہے جو ہم اس کا رکھیں؟ دیکھیں اگر ہم کئیوں کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھیں جو ہمیں رکھنا چاہیے, یا افغانستان کے ساتھ بھی ہماری یہی اسٹوری ہے, اور پھر ہم کمپلین کریں کہ جی وہ انڈیا کی آرمز میں چلا گیا, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قصور صرف ان کا ہے یا شاید قصور تھوڑا سا ہمارا بھی ہو. اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ کیا دنیا کے ساتھ چل کے بھی کبھی کبھی کوشش کرنی چاہیے اور سب شاید اپنا گھر سارٹ آؤٹ ہو جائے, یہ تو ہماری پالیسی رہی ہے نا, یہ تو دہائیوں سے ہماری پالیسی رہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے تو کسی چیز میں ہم نے کمی نہیں کی, نہ سیٹو سینٹو کچھ بھی نہیں, نہ اس دور میں نہ اس دور میں, ہر کولیشن کا ہم حصہ رہے ہیں. کیا اس سے ہمارے گھر میں آگ زیادہ بڑھی ہے یا آگ کم ہوئی ہے؟ یہ سوالات ایسے ہیں سلیم صاحب جو ہمیں ایز پاکستانیز اپنے آپ سے ضرور پوچھنے چاہیے. اچھا, آگ بجھانے اور بھڑکانے میں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رول امریکہ پلے کرتا ہے. لگتا ہے امریکہ ہم سے اس وقت بہت ناراض ہے. امریکہ کیوں ناراض ہے اور اس کو کس طرح منایا جائے, یا کہ منانا ضروری بھی ہے یا کہ جانے دے ہم چین اور روس کی طرف بھی جائیں؟ چین اور روس کی طرف جانا از ناٹ ایکسکلوسیو ٹو امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنا, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنے میں یقیناً کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی مشکلات بھی اتنی نہیں آنی چاہیے. میرے نظر میں امریکہ کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا ضروری ہے, لیکن یہ بلیو کرنا کہ جی ہمارے ان کے ساتھ کسی قسم کا اسٹریٹجک الائنس ہوگا, بے شک آپ 100 اسٹریٹجک ڈائلاگ کرتے رہیں, وہ اس وقت میں آپ کو نہیں نظر آتا کہ ہوئے گا. نارملائز آپ ضرور کر لیں, لیکن جو ٹلٹ ٹورڈز, دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات رہے ہیں اور رہیں گے, رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمارے دور میں ہی بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے فروغ دینا شروع کیے اور اب آگے جا رہے ہیں. ایس سی او کا ممبر جو بنے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے دور میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر بننے کے لیے کیا کیا نہیں کیا, جس کا آج ماشاءاللہ پاکستان فروٹ لے رہا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو امریکہ کے ساتھ نارملائزیشن یقیناً ہمیں چاہیے, ہونی چاہیے, لیکن یہ ہمیں کسی ڈویژن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ان کے اسٹریٹجک الائنس ہوں گے. ان کے اسٹریٹجک الائنس خطے میں انہوں نے بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے کہ انڈیا ہے اور رہے گا, تو پاکستان کو اپنی پالیسی اسی کے مطابق چلانی چاہیے جو ریالٹیز ہیں. یہ جو ویسٹ آف پاکستان کی ساری ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہونا اور ان کے ساتھ الائنسز کا حصہ ہونا, کیونکہ ان کے بہت سارے ایشوز
اکنامک بھی اور سیکیورٹی وائز بھی ہمارے سے ملتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم امریکہ کو ایکسپیکٹ کریں جو دو اٹلانٹک اوے اینڈ مینی اوشنز اوے ہم سے بیٹھا ہوا ہے، یا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی لندن اور پیرس ہمیں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکے گا. یہ ہمارا خطہ ہے، اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ہمارے کامن ایشوز ہیں، تو ان کو اس طرح کی آرگنائزیشنز کو یقیناً سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اس پہ بہت زیادہ کام. بہت شکریہ حنا ربانی کر صاحبہ. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو جرگہ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جرگے میں ناظرین مشرق وسطی ایران اور دیگر خطوں میں بڑھائی جانے والی آگ کے شعلے تو شاید کچھ وقت بعد پاکستان تک پہنچیں گے، لیکن افغانستان کے بارے میں تو ہمارے عسکری اور سیاسی قائدین کا اجماع ہے کہ وہاں کے حالات سے پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. افغانستان سے کچھ عرصہ قبل یہ خوشائند خبر آئی تھی کہ حزب اسلامی کے امیر اور سابق وزیر اعظم گلبدین حکمتیار نے مسلح مزاحمت کا راستہ ترک کر کے اب افغان حکومت سے صلح کے ذریعے سیاسی راستہ اپنا لیا ہے. انہیں افغان حکومت کی درخواست پر اقوام متحدہ کے بلیک لسٹ سے بھی نکال دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو جیلوں سے بھی رہا کر دیا گیا. عجیب منظر تھا کہ جب کابل کے قصر میں افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی، سابق صدر حامد کرزئی اور تمام اہم سیاسی اور حکومتی شخصیات نے ان کا استقبال کیا. افغان حکومت اور نیٹو فورسز کی مسلح مزاحمت میں اگرچہ گلبدین حکمتیار کی جماعت کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن سیاسی حوالوں سے ان کی اہمیت مسلمہ ہے. عوامی سطح پر ان کے اثر و رسوخ کا اندازہ کابل شہر میں اس بڑے اور شاید پہلے سیاسی جلسے سے لگایا جا سکتا ہے جس میں خوف کی اس فضا کے باوجود ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. گلبدین حکمتیار سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کرنے والوں میں سب سے اہم کمانڈر تھے. 30 سال انہوں نے مزاحمت میں گزارے ہیں اور مذہبی یا جہادی بیانیہ کے حامل ہونے کی وجہ سے ان کا سیاسی عمل کا حصہ بن جانا جہاں افغان حکومت کے لیے بڑی تقویت کا موجب بنا، وہاں دوسری طرف اس سے طالبان کے مذہبی اور جہادی بیانیہ کے لیے ایک بڑا دھچکا بھی لگا. لیکن ان کی موجودگی بھی سیاسی استحکام کا موجب نہ بن سکی اور ان کی کابل میں موجودگی کے باوجود افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہایت افسوسناک اور تشویشناک ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان میں آج سے چند سال قبل صرف پاکستان، ہندوستان، ایران اور سعودی عرب کا پراکسی جنگ گرم تھا، لیکن اب امریکہ، روس، جرمنی، برطانیہ، ترکی اور اسی طرح کے دیگر درجنوں عالمی اور علاقائی قوتوں نے بھی پراکسی وار برپا کر دیا ہے. آج سے کچھ عرصہ قبل افغان حکومت کو صرف طالبان کی مزاحمت کا سامنا تھا، لیکن اب داعش کا فیکٹر بھی شامل ہو گیا ہے. آج سے کچھ عرصہ قبل وہاں کی حکومت کمزور تھی، لیکن اب اس میں بڑی خطرناک دراڑیں بھی پڑ گئی ہے. نتیجتاً یہ حالت ہو گئی ہے کہ افغان دارالحکومت کابل میں اب دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے بے گناہ شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے. پاکستان کے لیے خطرناک تبدیلی یہ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے پاکستان پر الزام صرف بعض حکومتی اہلکار لگا رہے تھے، لیکن اب صدر سے لے کر عام شہری تک اپنی زبونحالی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. کابل میں ہونے والے گزشتہ دھماکوں کے بعد پاکستان اور پاکستانی رہنماؤں کے بارے میں بعض افغانوں کے خیالات ملاحظہ کیجیے. Hundreds of Afghans protested outside of Pakistan's embassy in Kabul, blaming the neighboring country for fostering recent militant attacks. The presence of terrorist sanctuaries and support networks in Pakistan continue to cause trouble inside Afghanistan. خود پاکستان په قلمرو کې زموږ په خلاف د جنگ اعلان کیږي. دا په حقیقت کې له یو ګاونډي ملت هیواد سره څرګنده دښمني ده. Mr. Kakazada, one of the key figures in the Taliban movement, recently said if they did not have sanctuary in Pakistan, they would not last a month. ان الزامات کو تازہ ترین شے وائس آف امریکہ کے پشتو ریڈیو مشال اور ڈیوا ریڈیو پر نشر ہونے والی ایک رپورٹ سے ملی، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ افغان طالبان کوئٹہ میں چندہ جمع کرنے کے 15 مراکز چلا رہے ہیں. اس رپورٹ میں جوب کے ایک مسجد کے خطیب اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے مرکزی شورا کے رکن مولوی الاداد کے بارے میں بتایا گیا
کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ طالبان کے لیے چندہ مہم چلاتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ایک پمفلٹ کا بھی تذکرہ تھا جو مبینہ طور پر مولوی اللہ داد کی طرف سے تقسیم کی گئی اور جس میں لوگوں سے افغان طالبان کے لیے چندہ جمع کرنے کی اپیل کی گئی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے یوب میں موجود مولوی اللہ داد سے رابطہ کیا۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا اللہ داد صاحب السلام علیکم۔ مولانا صاحب، یہ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ بلوچستان میں آپ افغان طالبان کے لیے چندہ اکٹھے کرتے اور ہر سال ان کو لاکھوں روپے دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت جناب ایسے نہیں۔ اسی وقت جب روس نے افغانستان پر قبضہ کر لیا 1978 اور اس وقت میں تو بے شک جب روس آ گیا اس وقت ضیاء الحق صاحب کی حکومت پھر مہاجرین کی امداد کے لیے اور یقیناً یہاں دفتر قائم ہوئے، یہاں تنظیمیں بنے ہوئے، حرکت انقلاب اسلامی، حزب اسلامی، یونس خالص وغیرہ وغیرہ، تو یہاں دفتر بن گئے۔ ایسے کلم کھلا ضیاء الحق صاحب کی حکومت نے ان کی حمایت کر لی۔ اس وقت بے شک یہاں میں نے دفتروں کی سرپرستی سر انجام دی۔ جب امریکہ قابل ہو گئے اور بین الاقوامی قانون کی وجہ سے لوگوں نے یہ مداخلت سمجھا کہ اگر پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہے ہیں تو یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے یہ سلامتی پروجیکٹ دار بن جائے گا۔ تو اس وقت سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کے احترام کر رہے ہیں، تو ہم پھر کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ لیکن مولانا صاحب، وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ میں ایک پمفلٹ بھی شائع کیا ہے جس کے نیچے آپ کا نام درج ہے اور اس پمفلٹ میں افغان طالبان کے لیے چندے کی اپیل کی گئی ہے لوگوں سے، تو کیا یہ پمفلٹ آپ کی طرف سے تقسیم نہیں ہوا؟ میں نے سنا، جب میں نے دیکھا، لیکن یہ تو غلط تھی اس وجہ سے جناب ہے کہ میرے اپنے دفعات میں اپنا مار ہے، اپنے پیج ہے، نہ یہ پیج میرا ہے، نہ دفعات میرا دفعات ہے، نہ میرا مار ہے۔ یہ تو ایسے کہ پوچھر سے ہر آدمی یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں مولانا صاحب، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں جو ملا ہیبت اللہ کی قیادت میں لڑ رہے ہیں، تو کیا ان سے آپ کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے؟ اخلاقی اسلامی حمایت تو ضرور ہے، دعا ان کی کامیابی کے لیے کر رہا ہوں، اور افغانستان میں ان کی حرکت جو ہے ان کو جہاد کہتے ہیں، ویسے فلسطین والا ہے یا کشمیر والا ہے۔ جب بھی کافر ملک مسلمان پر قابل اور جابر اور جارح ہو، میں اس کافر کے خلاف اور مسلمان کی حمایت میں دعا بھی کر رہا ہوں، اخلاقاً اسلامی اخوت کی بنا پر بھی، جو مسیح رابطہ تو ہے اور ہمارے کوئی رابطہ نہیں۔ لیکن مولانا صاحب، افغانستان میں بھی تو مسلمان اشرف غنی کی حکومت ہے، ان کے سارے وزراء اور ساتھی بھی مسلمان ہیں، اور ان کی پارلیمنٹ میں بھی تو علماء اور سابق افغان مجاہدین لیڈر بیٹھے ہیں، وہ مجاہدین لیڈر جن کے لیے آپ لوگ چندے جمع کرتے تھے۔ جب امیر المومنین مولانا محمد عمر صاحب نے طلباء کو اور مسلمانوں کو بیدار کیا تو ہم نے دیکھ لیا، میں خود گیا کہ اسلامی نظام، ایسے اسلامی نظام تقریباً جیسے صحابہ کے نظام سے، لیکن جب روس سے ہم نے امریکہ آیا تو انہوں نے وہ اسلامی نظام جو 6 سال میں قائم ہوئے وہ تو امریکہ نے ختم کر لیا، تو اسی وجہ سے ہم وہی نظام چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہم وہ امیر المومنین کی باقاعدت کو دعا کر رہے ہیں۔ اگر دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ارادے ہیں، لیکن ہم تو اس سے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے آپ کا تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام سے ہے؟ ہاں، پہلے تو ایسے تھے جناب،
वाशी साहब, मौलाना जमात साहब, अभी तो हमारे ताल्लुक मौलाना फजल रहमान साहब के साथ है। आपके पास उनकी जमात में कोई ओहदा भी है? मरकजी शुरा की मेंबर हूँ। तो मौलाना साहब, आपके अमीर मौलाना फजल रहमान तो खुद काबुल गए थे, अफगान सदर हामिद करजई से मिले थे, और मौलाना फजल रहमान साहब तो खुद मुसल्ला जद्दोजहद पे यकीन नहीं रखते। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ तो मजहबी शख्सियत है और दूसरी तरफ वो सियासी शख्सियत भी है बैनुल अक़वामी सतह पे, तो बेशक मुलाकात भी करना है, लेकिन एक मसला जद्दोजहद है ऐसे जैसे हमारे मुल्क में। वैसे तो मैंने अपने कौम में ये लिखा हुआ है मेरे पेट पे मेरे सत्य कि हम मसला जद्दोजहद पाकिस्तान के अंदर इनकी हिमायत नहीं करेंगे, जैसे कबाइल में होता है इनकी हिमायत का काम नहीं करेंगे। मैं भी नहीं करूँगा। मैंने लिख करके कि न फौज के खिलाफ, न मलेशिया के खिलाफ, न नेवी के खिलाफ, न सिविल के खिलाफ किसी मौसला जद्दोजहद के हामी नहीं, न हम इसके हिस्सा बनेंगे। लेकिन अफगानिस्तान में वैसे तो है जब जनाजा शुरू है, इनमें हम पर्चे करे हैं, हमारी दुआ हमारे हिमायत इन लोगों के साथ है जो अमीर मोमिनीन की। लेकिन हजरत, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज किया था कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बनिस्बत ज्यादा उलमा बैठे हुए हैं, और वहाँ दर्जनों की तादाद में वो मुजाहिदीन लीडर भी बैठे हुए हैं, गुलबदीन हिकमतयार की जमात के लोग, बुरहानुद्दीन रब्बानी की जमात के लोग, उस्ताद सयाब, मोहम्मद नबी मोहम्मदी। ये तो वो लोग हैं जिनको आप मुजाहिद कहते थे, और अभी आपने शुरू में कहा कि आप लोग उनके लिए चंदे इकट्ठे करते थे, तो वो सब तो अब उस निजाम का हिस्सा है जिनके खिलाफ तालिबान लड़ रहे हैं। जो काम जो निजाम हमने खुद देख लिया, हमारे दुआ हमारे अखलाकी होती इस्लामी हिमायत उन लोगों के साथ, उन लोगों के नहीं जो अमेरिका के साये में, अमेरिका के जड़े के साये में कर रहे हैं और डाल रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि आप अपने आप को मौलाना फजल रहमान साहब की इताअत का पाबंद समझते हैं या कि आप मुल्ला हिबतुल्लाह की इताअत का? इन दोनों में आपका असल अमीर कौन है? सियासी हद तक, पाकिस्तानी के हद तक मैं मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म की पायबंद समझता हूँ और इसी निजाम और इस जमात में मैं शामिल हूँ। मैं 45 रुकनी मरकजी शुरा की एक फर्ज हूँ, तो मैं कैसे इसी निजाम से गर्दन कशी कर रहा हूँ। अलबत्ता बैरूनी हालात, बैरूनी दुनिया में वही उनके हुक्म हमको नहीं, बैरूनी दुनिया में मैं मौलाना हिबतुल्लाह साहब को हक समझता हूँ बनिस्बत अशरफ गनी की। वैसे मौलाना साहब बुरा ना मनाइए, लेकिन आपकी बातों से तो ये अंदाजा होता है कि शायद वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट दुरुस्त है, क्योंकि जिन लोगों के लिए आप दुआ करते हैं तो उनके लिए चंदा क्यों नहीं करेंगे? ये दुआ और चंदा लाजिम मलजूम नहीं है। अगर लोग चंदा करें और उनकी ताउन करें, मैं दिली तरीके से उससे खुश होता है, लेकिन मैंने न बैनर उठाया, न मैंने दफ्तर खोला है, न मैंने पेज किया है, न ये पेज हमारा है। ये तो असली एक दुआ है, एक अखलाकी इस्लामी उखवत की बिना पर है, और एक मुलाजमा है। ये मुलाजमा तुम जनाब आपने ऐसे बना लिया। अच्छा मौलाना साहब, मैं तो एक गुनाहगार सा आम मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ एक शरई मसला आपसे समझना चाहता हूँ। आप जैसे उलमा तो हमें ये बताते रहे कि अमीर हमेशा एक होता है, तो ये आपने इसके लिए आपके पास शरई जवाज क्या है कि आपने एक मौलाना फजल रहमान को अपना सियासी अमीर बना दिया है और मुल्ला हिबतुल्लाह को अपने लिए जिहादी अमीर बना दिया है? तो बैक वक्त दो अमीरों की गुंजाइश शरीयत में कहाँ से निकलती है? मैंने ऐसे नहीं कहा। मेरे सियासी मजहबी पाकिस्तानी अमीर जो है वो तो मौलाना फजल रहमान साहब है, और वो मौलाना हिबतुल्लाह साहब तो मेरे जिहादी अमीर हैं कि मैं उनकी कमान में हूँ और मैं
वगैरह वगैरह है ना, ये तो उनके अपने कमांडरान है, उनके अपने अस्कर है, उनके अपने और बका है, वो तो लड़ रहे हैं या कमजोर है या ताकतवर है। ये मेरे सब दुआ। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नाराजन मेंबरान पार्लियामेंट खुद अपने हाथों पार्लियामेंट की कैसी और कितनी तौहीन कर रहे हैं। Dual selfie camera, one for selfie, one for group selfie. Oppo F3 Plus and F3 New Back Edition. Selfie expert, ICC global partner. Oppo camera phone. वेलकम बैक नाजरीन। जमहूरियत को जिसम तस्वर करे तो पार्लियामेंट को उसमें दिल की हैसियत हासिल है। कौमी असम्बली से मुल्क को चलाने वाले वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, यहीं पर अपोजिशन हुकूमत का मुहासबा करती है, यहीं पर मुल्क की इंतज़ामिया, अदलिया और हत्ता की फ़ौज के लिए कवानीन बनते हैं। इसीलिए पार्लियामेंट को जमहूरी निज़ाम में सबसे मुहतरम इदारा समझा जाता है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में भी अरकान असम्बली को बारी बारी तनख्वाहें मिलती हैं। इसीलिए इसके मेंबरान को इस्लामाबाद के सबसे पुरताइश इलाके में घर दिए जाते हैं। इसीलिए उनको TADA की मद में लाखों रुपए अदा किए जाते हैं। इसीलिए उसके मेंबरान बहुत सारी सहूलियात पर अपना इस्तेहकाक रखते हैं और इसी वजह से मामूली बातों पर इन मेंबरान पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से मौजूदा कौमी असम्बली को बेवकत बनाने में उसके बाज मेंबरान सबसे आगे हैं। ये शायद पाकिस्तान की तारीख की पहली कौमी असम्बली है जिसमें दर्जनों की तादाद में PTI के ऐसे मेंबरान भी बैठे हैं कि जिन्होंने इस असम्बली से इस्तीफे दिए हैं लेकिन किसी फोरम पर उनको वापस नहीं लिया। इस असम्बली में वो मेंबरान भी बैठे हैं जिन्होंने इस असम्बली को गंदगी का ढेर कहा, इस पर हमले की कोशिश की और कई माह तक इस असम्बली के बाहर बैठकर भी उसके अंदर नहीं गए। लेकिन इस असम्बली के कस्टोडियन यानी स्पीकर ने न सिर्फ ये कि उनसे कोई बासपुर्स नहीं की बल्कि गैर कानूनी तौर पर उनको गैर हाजिरी की मुद्दत की तनख्वाहें भी अदा कर दी। लेकिन इससे बढ़कर अलमिया ये है कि इस कौमी असम्बली को इसके कायद-ए-ईवान और उस कायद-ए-ईवान के साथ मुकाबले के दावेदार भी कोई वक़्त नहीं देते। इसका अंदाज़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी फाफिन के गुज़िश्ता पार्लिमानी साल के बारे में तैयार करदा रिपोर्ट से बखूबी लगाया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली में अरकान की हाजिरी की औसत शरह गुज़िश्ता साल के 65% से गिरकर 60% पर आ गई है, जबकि ईवान की कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले अरकान की तादाद 304 से गिरकर 270 रह गई है। इस असम्बली के 69 अरकान ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे साल में असम्बली की कार्रवाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। तवज्जो दिलाओ, नोटिस में भी 31% कमी आई जबकि सवालात में 22% की कमी वाक़या हुई। कार्रवाई का दौरानिया पिछले साल 334 घंटे था जो इस साल घटकर 317 घंटे हो गया। सबसे कम हाजिरी का रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने कायम किया, जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 2 दिन असम्बली में आने की जहमत गवारा की, जबकि दूसरे नंबर पर कायद-ए-ईवान और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, जिन्होंने पूरे साल में सिर्फ 6 दिन अरकान असम्बली को असम्बली के फ्लोर पर अपनी ज़ियारत करवाई। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सईद खुर्शीद शाह की हाजिरी तसल्ली बख्श रही और वो 64 दिन ईवान में हाजिर रहे। पार्लिमानी लीडरों की फहरिस्त में आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की हाजिरी 77, महमूद खान अचकजई की 75, हाजी गुलाम अहमद बिलोर की 71, मौलाना फजलुर रहमान की 23, जबकि चौधरी परवेज इलाही और डॉक्टर फारूक सत्तार की 16 रही। कौमी असम्बली में हाजिरी और कार्रवाई में हिस्सा लेने के हिसाब से जमात इस्लामी सर फहरिस्त रही और गुज़िश्ता पार्लिमानी साल के दौरान जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर साहिबजादा तारिकुल्लाह की हाजिरी सबसे ज्यादा यानी 82 रही। तो आइए साहिबजादा तारिकुल्लाह से पूछते हैं कि जिस असम्बली न कायद-ए-ईमान आते हैं और न उनके इत्तेहादी इमरान खान, तो वहां पर वो क्यों इस पाबंदी से आते हैं। साहिबजादा साहब, पहले तो आपको मुबारक हो और उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा, कायद-ए-ईवान
نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں نہیں آتے, ان کے وزراء نہیں آتے, عمران خان صاحب نہیں آتے, وہ سب پارلیمنٹ کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے, آپ کو کیا پڑی تھی؟ سارا دن اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, کارروائی میں حصہ بھی لیتے ہیں. اس ملک کا المیہ ہے کہ پارلیمنٹ بنتی ہے, پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں, منتخب بھی ہو جاتے ہیں, قائد ایوان بھی بن جاتے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی بن جاتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا وقت نہیں دیتے جتنا وقت دینا چاہیے پارلیمنٹ کو. جی ہمارے اس آخری لاسٹ سال پرائم منسٹر صاحب 6 دفعہ ہاؤس میں آئے ہیں, 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے, جی, اور اس سے زیادہ اکثر وزراء بھی آتے نہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اپوزیشن کے ہم کورم کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں, لیکن مجبوری ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اچھا وزیر پرائم منسٹر صاحب 6 دفعہ آئے ہیں, 6 دفعہ آئے ہیں, لیکن اپوزیشن تو عموماً زیادہ پارلیمنٹ میں آتی ہے, زیادہ کارروائی میں حصہ لیتی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, لیکن ادھر عمران خان صاحب صرف 2 دفعہ آئے ہیں. عمران خان صاحب کیوں پارلیمنٹ میں نہیں آتے؟ اپوزیشن لیڈر 69 دفعہ آیا ہے, 69 دفعہ, ان کی حاضری زیادہ ہے, لیکن عمران خان صاحب جب سے اسمبلی بنی ہے, پہلے سال میں تو دھرنا کے حوالے سے ان کا وہ شروع ہوا, اس کے بعد مختلف موقع پر میرے خیال میں 2-3 دفعہ جوائنٹ سیشن میں آیا ہے, اور اس لاسٹ دفعہ جو جوائنٹ سیشن اس میں بھی نہیں آیا ہے. پھر ایک رولز ریگولیشن ہے, ایک پروسیجر ہے, لیکن وہ تو قائد ایوان بننا چاہتے ہیں. اب عموماً دیکھیں اپوزیشن والے تو بہت آتے ہیں, جس طرح اس پہ خورشید شاہ صاحب کی حاضری بھرپور ہے, آپ جتنی نہیں ہے لیکن ٹھیک ٹھاک ہے. اب اگر عمران خان صاحب قائد ایوان بن گئے تو اب جب پورے سال میں وہ 2 مرتبہ آئے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال یہ تو اپنی جگہ کہ جب وہ بن جائے تو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن ابھی تک تو ان کی حاضری یا پرفارمنس کے حوالے سے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اتنا وہی دیا ہے جتنا دینا چاہیے تھا. نہیں, اس میں دیکھ رہا تھا اپوزیشن کے باقی بھی جو ممبران ہیں, یعنی 3-4 حوالوں سے اس مرتبہ قومی اسمبلی کی کارروائی وہ پیچھے گئی ہے. حاضریوں کے لحاظ سے بھی پچھلے سال سے حاضریاں کم ہیں, اسی طرح قانون سازی کے لحاظ سے بھی پچھلے سال میں وہ کم ہے, اور اپوزیشن ارکان کی بھی حاضری اور پارٹیسپیشن وہ پچھلے سال سے کم ہو گئی ہے. تو اپوزیشن کیوں پارلیمنٹ کو ویلیو نہیں دیتی؟ بس اس طرح ہے جی کہ بس وہ جو اپوزیشن آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے, کال اٹینشن کے لیے ایشو سامنے لاتے ہیں, اسپیکر کے سامنے بہت سے ایشوز لاتے ہیں, لیکن رسپانس حکومت کی طرف سے رسپانس اس طرح نہیں ملتا جو ہونا چاہیے. یعنی میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کافی بہت سے گورنمنٹ دیکھے ہیں. میں اگر خود نہیں آیا ہوں قومی اسمبلی, لیکن میرا انکل 3-4 دفعہ MNA رہ چکا ہے, بھائی رہ چکا ہے, میں نے یہ دیکھے. اتنی کمزور اپوزیشن میں نے سارے اپنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہے. یہ مجبور ہے کہ یہ اس وقت ایک متحدہ اپوزیشن کے نام سے, فافن کی جو رپورٹ ہے اس کی روح سے کہ تیسرے پارلیمانی سال کی نسبت چوتھے برس میں اراکین نے 31% کم توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرائے. اسی طرح تحریک کی زیر قاعدہ 259 اور سوالات کی تعداد میں بھی بالترتیب 18% اور 22% کمی دیکھنے میں آئی. سلیم صاحب بالکل جمع بھی کرتے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس اسی طرح نہیں آتا. جواب بالکل صرف ایک وزیر صاحب ہے جو آفتاب شیخ صاحب ہے, جو ہر ایک جس کی پاؤں ہر ایک بوٹ میں وہ آتا ہے, اسی طرح ہے وہ ہر پن مولا ہے, ہر چیز کا وہ جواب دیتا ہے. مراعات سہولیات تو سب ممبران آپ کی طرح لیتے ہیں نا؟ بالکل لیتے ہیں. نہیں لیتے, اس میں کوئی بھی نہ نہیں کرتا. تنخواہ لیتے ہیں. ہم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی تنخواہ حلال کرنے کے لیے کم از کم حاضری لگایا کرے, ہاؤس میں آیا کرے, وزراء بھی آ جائے, ٹریجری بینچز کے ممبرز بھی آیا کرے, کہ یہ پارلیمنٹ ہے, یہ تو کوئی گپ شپ نہیں ہے جی. ہم تو میں تو بالکل اب اس کو گپ شپ سمجھتا ہوں. بالکل ہی میں ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں, اپنے ضلع کا 8 سال رہا ہوں. وہ چھوٹی سی اسمبلی تھی لیکن وہ اچھی چلتی تھی. وہ ایک رولز پروسیجر کے حوالے سے وہ اچھی چلتی تھی. اس میں جو طریقہ کار ہے بالکل آج جو ہنگامہ ہوا. آپ یہ نہیں دیکھتے, محسوس آپ نے نہیں کیا کہ یہ جو موجودہ قومی اسمبلی ہے
یہ ماضی کی اسمبلیوں کی بنسبت بہت امیچور اور غیر سنجیدہ قسم کا بھی ہے. ادھر اگر بحث کے لیول کو دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو بہت اوور ویلمنگ میجارٹی حاصل ہے. نہیں ماضی میں تو اس کو 2/3 اکثریت کی اسمبلی بھی رہی ہے. لیکن بہرحال اس دفعہ تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ اتنے اپنے تعداد کے حوالے سے اتنے وہ ہے کہ ہم پورا ہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. ہم اپوزیشن جو بھی کہے, جو بھی واویلا کرے, ہم بجٹ بھی پاس کر سکتے ہیں, ہم بل بھی پاس کر سکتے ہیں. تو صرف یہ وجہ ہے میرے خیال. یہ ابھی بجٹ پہ جو بحث ہو رہا ہے اس کی کوالٹی آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ اس دفعہ تو بالکل بجٹ کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا, اور بائیکاٹ اس وجہ سے کیا کہ پچھلے 2015 میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو لائیو کیا گیا تھا, اور پارلیمانی لیڈرز کی بھی اسی طرح تھا. لیکن اس سال انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری تقریر کو لائیو کرے, اور ہم بھی کم از کم قوم کو اپنے وزیر خزانہ نے جو بجٹ کیا اس حوالے سے ہم بھی کم از کم آخری سوال, جس پارلیمنٹ کی یہ حالت ہو, اس میں قائد ایوان کی دلچسپی کا یہ حالت ہو, اس میں اپوزیشن کے ارکان کی دلچسپی کا یہ عالم ہو, وہ پارلیمنٹ کیا کبھی عملاً سپریم بن سکتی ہے؟ کبھی نہیں بن سکتی ہے. مجھے تو یقین ہے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں, جس ڈگر پہ ہم جا رہے ہیں, ریئلی اس ملک کے لیے یہ ایک المیہ ہوگا, ایک بہت سوالیہ نشان ہوگا. اور یعنی کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا, کوئی اپنی ذمہ داری کو کسی کو احساس نہیں ہے, وہ ذرا آتے نہیں ہیں, ممبران آتے نہیں ہیں, تو آخر یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ ہم بھی اس پہ سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم تو آتے ہیں. میں نے تو اب بہرحال اپنا حق اس لیے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امانت دی ہے, اور ہم کم از کم اس امانت کو اچھی طریقے سے یعنی اپنے قوم کا, اپنے عوام کا ایک حق ادا کر سکو. بہت شکریہ طارق اللہ صاحب, ہم ایک بار پھر آپ کے جذبے کو سراہتے ہیں, آپ کو شاباش دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے جرگہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور اس توقع کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آج کے جرگہ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.